غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر بیٹھا ہوا تھا. بغداد کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد کے اندر بیٹھا ہوا تھا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل الظہر. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم بیداری میں بغداد شریف کے اندر زیارت کی. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل الظہر. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بغداد شریف کے اندر ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا. سرکار نے فرمایا یا بنیا الا تتکلم، اے میرے بیٹے تو کلام کیوں نہیں کرتا، تو واز کیوں نہیں کرتا، تو تقریر کیوں نہیں کرتا، تو گفتگو کیوں نہیں کرتا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یا ابتاہ انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی یا ابتاہ، سرکار کی بارگاہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا ابتاہ، اے ابا جان، انا رجل اعجمی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اجمی بندہ ہوں، یعنی خاص جو حجاز کا علاقہ ہے، حجاز مقدس کا، اس سے باہر کا آدمی ہوں. کیف اتکلم علی فصحاء بغداد، یا رسول اللہ میں بغداد جو بغداد شہر ہے اس کے فصحاء کے سامنے کس طرح کلام کروں. انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد، یا رسول اللہ میں اجمی شخص ہوں، حجاز مقدس کے باہر کا آدمی ہوں، میں بغداد کے اندر بڑے فصیح عربی بولنے والے، میں ان کے درمیان کیسے گفتگو کروں، کیسے کلام کروں، کیسے تقریر کروں. سرکار نے فرمایا افتح فاکا، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھول. حضور نے فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بیٹے اپنا منہ کھول. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ففتحتہ، میں نے اپنے منہ کو کھولا تو پھر کیا ہوا، فتفل فیہ سبعا، سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھ غوث کے منہ میں ڈالا. سرکار نے فرمایا تکلم، اب گفتگو کیا کر، اب تقریر کیا کر، اب کلام کیا کر، اور لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور موعظے حسنہ کے ساتھ دعوت دے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھ غوث کے منہ میں ڈالا. اب حضور نے پتہ نہیں اس لعاب دہن تھوک مبارک کے اندر کیا کچھ عطا فرما دیا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظہر کے بعد میں بیٹھا، جب میں بیٹھا تو بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجمع لگ گیا تو قد ارتج علیہ، مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی، مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی، مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب مجھ پر کپکپی طاری ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میرے سامنے کھڑے ہیں. بغداد کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میرے سامنے کھڑے ہیں. آپ نے یا بنیا، آپ نے بھی وہی پوچھا، حضرت علی نے بھی پوچھا یا بنیا لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے تو کلام کیوں نہیں کرتا، تو واز کیوں نہیں کرتا، تو تقریر کیوں نہیں کرتا، تو گفتگو کیوں نہیں کرتا. تو غوث پاک نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کی مولا کائنات یا ابا تاہو، ابا جان، قد ارتج علیہ، مجھ پر تو کپکپی طاری ہے، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہے، مجھ پر کپکپی طاری ہے، میں کس طرح بیان کروں، کس طرح تقریر کروں، کس طرح واز کروں. جب غوث پاک نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کی نا تو حضرت علی نے بھی وہی فرمایا، آپ نے بھی وہی فرمایا. آپ نے فرمایا افتح فاکا، عبد القادر اپنے منہ کو کھولو، عبد القادر اپنے منہ کو کھولو. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ففتحتہ، میں نے منہ کو کھولا، فتفل فیہ ستا، حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا تھوک مبارک لعاب دہن مجھ غوث کے منہ میں ڈالا. سرکار نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ 7 مرتبہ. حضرت علی پاک نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ 6 مرتبہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت علی پاک نے جب 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھ غوث کے منہ میں ڈالا نا تو میں نے حضرت علی سے پوچھا مولا کائنات آپ نے لما لا تکملها سبعا، مولا کائنات آپ نے 7 کا عدد پورا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سرکار نے تو 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ اپنا لعاب دہن تھوک مبارک مجھ غوث کے منہ میں 6 مرتبہ ڈال رہے ہو، آپ نے 7 کا عدد پورا کیوں نہیں کیا؟
تو حضرت علی نے فرمایا ادبن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے، رسول اللہ کے احترام کی وجہ سے، رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے کہ سرکار نے 7 مرتبہ عطا فرمایا، میں علی 6 مرتبہ عطا فرماؤں۔ اب پتہ نہیں حضور نے اس لعاب دہن میں کیا کچھ علم کے سمندر عطا فرما دیے۔ حضرت علی پاک نے اس لعاب دہن کے اندر پتہ نہیں کتنے علم کے سمندر عطا فرما دیے۔ اس کے بعد غوث پاک رحمت اللہ علیہ واز بھی فرمانے لگے، تقریر بھی فرمانے لگے، کلام بھی کرنے لگے، گفتگو بھی کرنے لگے۔ میں یہاں پر پوچھتا ہوں عاشقان مصطفیٰ، سرکار کو وصال فرمائے صدیاں گزر چکی تھی، حضرت علی پاک کو اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جائے صدیاں گزر چکی تھی، پر غوث پاک نے اے نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو جلوہ فرمائے مدینہ پاک میں اپنی قبر انور کے اندر، آپ بغداد میں جلوہ گر کیسے ہو گئے؟ نہ غوث پاک نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی آپ تو جلوہ فرمائے نجف اشرف میں، آپ بغداد میں کیسے ہو تشریف فرما ہو گئے، کیسے آ گئے؟ یعنی غوث پاک کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ ایک وقت میں، ایک لمحے میں مدینہ اور بغداد کے اندر حاضر ناظر ہو سکتے ہیں۔ غوث پاک کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی پاک ایک وقت میں، ایک لمحہ میں، ایک گھڑی میں، ایک ساتھ میں نجف اشرف اور بغداد کے اندر حاضر ناظر ہو سکتے ہیں۔ تو جب مولا کائنات ایک لمحہ، ایک وقت، ایک گھڑی میں نجف اشرف اور بغداد کے اندر حاضر ناظر ہو سکتے ہیں، رسول اللہ ایک لمحہ، ایک وقت، ایک گھڑی، ایک ساتھ میں مدینہ پاک اور بغداد کے اندر حاضر ناظر ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح رسول اللہ ایک وقت، ایک لمحہ، ایک ساتھ کے اندر مدینہ پاک اور پاکستان کے اندر بھی حاضر ناظر ہو سکتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے، ہم نے عقیدہ لینا ہے 11ویں والے پیروں سے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے۔ غوث پاک کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ ایک وقت، ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی میں مدینہ منورہ اور بغداد کے اندر حاضر ناظر ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا عقیدہ بھی غوث پاک کے نقش قدم پر ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ ایک وقت، ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی کے اندر مدینہ اور پاکستان کے اندر حاضر ناظر ہو سکتے ہیں۔ پہن لیا سا عشق دا چولا، پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے، دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی جدا نہ ہووے، مل گیا محبوب سانو، مل گیا محبوب سانو جڑا کدی جدا نہ ہووے، اعظم اسا نمازوں نیتی جڑی کدی قضا نہ ہووے، جڑا کدی میلانا ہووے، پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے، دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنا نہ ہووے، مل گیا محبوب سانو جڑا کدی جدا نہ ہووے، اعظم اسا نمازوں نیتی جڑی کدی قضا نہ ہووے۔